बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो आपका आज जो पेपर हुआ है इडाक लेक्चर इस्लामियात का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुरान मजीद में यौमुल फुरकान किस वाक़े को कहा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ग़ज़वे बदर। और सेकंड क्वेश्चन है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह के नज़दीक मनसूख आयात की तादाद क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है 5। और कुरान मजीद की किस सूरत की आयत में दीन के मामले में जबर न करने का उसूल बयान हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन है सूरह बकरा। नंबर 4 है तफसीर बिलमासूर की बुनियादी खुसूसियात क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है कुरान और हदीस से तफसीर करना। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है हज सबसे पहले किस पर फ़र्ज हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और नंबर 6 है कुरान मजीद की कौन सी सूरत में गैर मुस्लिमों के साथ नेकी और इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है बशर्ती कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारियत न करें? तो इसका राइट ऑप्शन है जनाब सूरह हुजरात। और असबाब नुज़ूल का इल्म किस चीज़ को समझने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार है? तो इसका राइट ऑप्शन है आयत के तारीख़ी पस मंज़र को। ए ऑप्शन इसका ठीक है। और नंबर 8 है हदीस की इस्तिलाह मरफू से क्या मुराद है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, वो कौल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो। नंबर 9 है सहीहैन किन दो कुतुब हदीस के मजमुआ को कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सही बुखारी व सही मुस्लिम। नंबर 10 है इल्म जरा व तादील का ताल्लुक किस इल्म से है? तो इसका राइट ऑप्शन है इल्म अस्मा और रिजाल। और नंबर 11 है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का मशहूर लक़ब क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन है ताहिरा। और इस्लामी कानून का दूसरा बुनियादी माखज़ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है सुन्नत रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकासद शरिया का नज़रिया सबसे पहले मुनज़्ज़म अंदाज में किसने पेश किया? तो इसका राइट ऑप्शन है इमाम शातिबी। और नंबर 14 है फ़िक़्ह हनफ़ी के बानी इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन है नोमान बिन साबित। और नंबर 15 है वो कौन सा मालियाती माहिदा है जिसमें एक फ़रीक सरमाया फराहम करता है और दूसरा मेहनत? तो राइट ऑप्शन है मुज़ारबा। और नंबर 16 है इस्तेहसान को बतौर माखज़ कौन सा फ़िकी मकतब फ़िक्र इस्तेमाल करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है फ़िक़्ह हनफ़ी। और नंबर 17 है सुलह हुदैबिया किस हिजरी यानी साल में हुई? तो इसका राइट ऑप्शन है 6 हिजरी। और खिलाफत राशिदा का कुल दौरानिया तकरीबन कितना है? तो इसका राइट ऑप्शन 30 साल। और नंबर 19 है बैतुल हिकमत का क़ियाम किस अब्बासी खलीफा के दौर में अमल में आया? तो इसका राइट ऑप्शन है हारून रशीद। और नंबर 20 है जंग यरमूक में रूमी अफवाज के ख़िलाफ़ मुस्लिम अफवाज की क़यादत किसने की? तो इसका राइट ऑप्शन है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। और 21 है कुरान मजीद में कितने अम्बिया का तज़किरा है? तो इसका राइट ऑप्शन है 25। और कश्मीरी सूफ़ी शायरा लिल्ला दीद या लिल आरिफा किस सदी में पैदा हुई? तो इसका राइट ऑप्शन है 14वीं सदी। और नंबर 23 है मुअतज़िला के उसूल खमसा में सबसे पहला उसूल कौन सा है? तो राइट ऑप्शन है अत-तौहीद। और इहया उलूमुद्दीन किताब जो है ये इमाम गज़ाली की है। और फुसूसुल हिकम किस सूफ़ी बुज़ुर्ग की मशहूर किताब है? तो राइट ऑप्शन है इब्न अरबी। और सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी तहरीक का मरकज़ी इदारा कौन सा था? तो राइट ऑप्शन है जनाब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज। और 27 है नंद रशी शेख नूरुद्दीन नूरानी का मरकज़ कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन है चरार शरीफ। और इल्म तफसीर का आगाज़ कब हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है नुज़ूल कुरान के बाद। और 29 है इमाम अबू हनीफ़ा की वफ़ात जो है वो बगदाद शहर में हुई। और हज्जतुल विदा के मौका पर तकरीबन 1 लाख सहाबा करम शरीक थे। और अगर एक हदीस की सनद के एतबार से सही हो लेकिन इसका मतन कुरान की वाज़ेह आयत से मुतसादिम हो तो मुहद्दिसीन का उमूमी उसूल क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है कि हदीस के मतन में तावील की जाएगी या इसे कबूल नहीं किया जाएगा।
اور نیکسٹ ہے کہ 32 جدید دور میں اجتہاد کی سب سے زیادہ ضرورت کن مسائل میں پیش آتی ہے؟ تو رائٹ آپشن ہے نئے طبی، معاشی اور سماجی مسائل میں۔ اور 33 ہے کون سی جنگ کو غزوۃ الاسرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے جنگ تبوک۔ اور 34 ہے کہ مقاصد الشریعہ تحفظ دین، جان و عقل، نسل، مال کو مدنظر رکھتے ہوئے کالونیوں کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے کہ تحفظ نسل کے اصول سے متصادم ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے، یعنی انسانوں کے لیے بالکل بھی ممنوع ہے کلوننگ، اور جانوروں کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ اس میں اجازت ہو سکتی ہے۔ تو یہ سی والا آپشن بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور بی والا بھی تو زیادہ وزنی جو مجھے لگتا ہے کہ وہ سی والا لگتا ہے، صرف جانوروں کے لیے جائز ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اور نیکسٹ ہے کہ اسلامی تاریخ کی پہلی جامع اور مستند کتاب کون سی سمجھی جاتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے تاریخ طبری۔ اور کون سی کتاب فقہ حنفی کی بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے؟ تو رائٹ آپشن ہے الہدایہ۔ اور کتاب نہج البلاغہ کس موضوع پر ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، یعنی خطبات و اقوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات اور اقوال ہیں اس میں۔ اور 38 ہے احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا کام کب سے شروع ہوا؟ تو رائٹ آپشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور 39 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار حج کیا؟ تو رائٹ آپشن ہے ایک بار۔ نمبر 40 ہے مسلمانوں میں پہلا فرقہ کون سا بنا؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے معتزلہ، خارجی بنے سب سے پہلے۔ اور 41 جو ہے یہودیت میں مسیح کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے کہ یہودیت جو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے اور جو آنے والا ہے، مطلب اچھا شگون ہے ان کے بارے میں، مسیح علیہ السلام کے بارے میں، لیکن کہتے ہیں وہ ایک انسان کی شکل میں آئیں گے، انسان ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا 42 اسلامی تاریخ میں فتنہ خلق قرآن کا واقعہ کس مکتب فکر کے نظریات مسلط کرنے کی کوشش تھی؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے معتزلہ۔ اور نیکسٹ ہے کہ بدھ مت میں سب سے اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ تو رائٹ آپشن ہے نروان حاصل کرنا اور دکھ سے آزادی۔ نیکسٹ ہے کہ قیاس کے عمل میں سب سے اہم مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، دونوں کے درمیان مشترک، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کے درمیان مشترک علت بنیادی وجہ کو تلاش کرنا۔ قرآن و حدیث نہیں بلکہ جو مسئلہ نیا پیش آیا وہ، اور جو شرعی اوریجنل مسئلہ اس کے درمیان علت کو تلاش کرنا، یہ بنیادی جو عمل ہے۔ اور نیکسٹ آگے آپ کا 45 حدیث مبارکہ ایاکم والغلو فی الدین فانما املک من کان قبلکم الغلو فی الدین، یہ صاف دکھتا نہیں ہے، تو یہ جو حدیث ہے تو اس کے الفاظ کے مطابق سابقہ امتوں کی ہلاکت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے مذہبی معاملات میں انتہا پسندی اختیار کرنا، الغلو فی الدین اس کو کہتے ہیں۔ 46 ہے قرآن کی وہ آیات جن کا حکم واضح اور غیر مبہم ہو کیا کہلاتی ہیں؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے محکمات۔ اور وہ صحابی جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، الجامع الصحیح کس محدث کی کتاب ہے؟ تو یہ جناب امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا نام ہے۔ کتاب الام کس امام فقہ کی تصنیف ہے؟ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے۔ اسلامی تاریخ میں پہلی بحری لڑائی کس کے دور خلافت میں لڑی گئی؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ اور مقدمہ ابن خلدون، اچھا یہ جو اسلامی تاریخ میں پہلی جو بحری لڑائی ہوئی ہے نا، تو یہ 28 ہجری کو ہوئی ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی ہے، اور امیر جو تھے اس لڑائی کے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، شام کے جو اس وقت گورنر بھی تھے۔ اور 51 آپ کا آتا ہے مقدمہ ابن خلدون کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے فلسفہ تاریخ و عمرانیات۔ اور حجت اللہ البالغہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ۔ اور خطبہ الہ آباد 1930 کس نے پیش کیا؟ تو یہ جناب علامہ اقبال تھے۔
اور اسلامی مالیاتی نظام تکافل کس کا متبادل ہے؟ تو یہ انشورنس کا متبادل ہے۔ تصوف کی اصطلاح فنا فی اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو رائٹ آپشن ہے اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا میں گم کر دینا۔ 56 ہے میثاق مدینہ کے مطابق تنازعات کی صورت میں حتمی فیصلہ کس کا ہوگا؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور 57 ہے وہ کون سا ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے ان کے جان و مال کے تحفظ کے بدلے میں اسلامی ریاست میں لیا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے جزیہ۔ قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی مکمل نازل ہونے والی کون سی صورت ہے؟ تو یہ ہے جناب سورۃ الفاتحہ۔ اور اصحاب السبت کا واقعہ قرآن کی کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ تو یہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے۔ اور نمبر 60 جو ہے اچھا اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کمپٹیٹیو ایگزام سی ایس ایس پی سی این ٹی ایس یا کوئی اور دیگر ایگزام کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ میرے اس چینل میں اردو، انگلش، جنرل نالج، پیڈاگوجی، کشمیریات، یعنی ہر سبجیکٹ پہ اس پہ ویڈیوز موجود ہیں، سابقہ پیپر حل شدہ ہیں، تو ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 60 ہے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھنے پر اختلاف ہو جائے تو اسلامی فقہ کا عمومی اصول کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے کہ اکثریت کی رائے پر عمل ہوگا۔ اور اسی پر یہ ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔